अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 7 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा के मौके पर तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा बरोगे शश जिहाद है। मुल्क भर में यौम फजाइया जोश जज्बे से मनाया गया। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार रहा। 7 सितंबर को यौम फजाइया मनाने का मकसद फजा के पासबानों को खिराज तहसीन पेश करना है। पाक बहरिया के बेड़े में 2 जंगी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत। कराची में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला महमद में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला। 4 खुदकुश बमबार हलाक। दूसरी जानिब CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ। तेल के ज़खायर की दरियाफ्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 67 ड्रोन्स दाग दिए। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंजता रहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। GHQ में यौम दिफा और शहदा के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। हमने अपने अमल से साबित किया है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। उन्होंने कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान और हमारी कौमी शनाख्त का एक अजीम हवाला है। ये दिन उन तमाम शहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने खिताब करते हुए कहा कि अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं बल्कि नेशनल एक्शन प्लान की ही एक कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। आसिम मुनीर ने कहा कि वतन अजीज़ के तमाम बहादुर शहदा और गाजियों को खराज तहसीन और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ, जिनके मुक़द्दस खून ने पाक सरजमीन की मिट्टी की आबियारी की। आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दिफा करना खूब जानते हैं और कभी दुश्मन के मज़मूम इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में यौम फजाइया आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाक फजाइया के कारनामों को खराज तहसीन पेश करना है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। हमारे शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फजाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। जदीद बहरी जंगी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए। पाक बहरिया के बेड़े में 2 जंगी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब कराची में हुई, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
صدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PNS بابر اور حنین کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع اور شہداء ہمیں ہماری مسلح افواج اور شہریوں کے حوصلے، اتحاد اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ملکی سمندری حدود کے دفاع کے لیے مضبوط بحریہ ناگزیر ہے۔ ملک کے جیو اکنامک مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ مسلح افواج کسی بھی بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ترک وزیر دفاع نے بھی شرکت کی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جہاز جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں ضروری ہیں۔ منصوبوں میں مدد دینے پر ترکی اور رومانیہ کے مشکور ہیں۔ ضلع مہمند میں FCC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 4 خوارج خودکش بمبار مارے گئے۔ CTD پنجاب کی مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں، 33 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر کو صبح 4 خارجیوں کے ایک گروپ نے مہمند میں FCC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 4 خوارج خودکش بمبار مارے گئے۔ حملہ آوروں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، ڈیٹونیٹر، اسلحہ اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے، جبکہ پشین کے علاقے سرخاب مہاجر کیمپ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فورسز کی جوابی فائرنگ کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب CTD پنجاب نے دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں کیے جانے والے 475 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتیجے میں لاہور سے کالعدم تنظیم کا خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ رواں ہفتے میں 3674 کامبنگ آپریشنز کے دوران 1431 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نیپرا نے مالی سال 2023-24 کی چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 75 پیسے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ دوسری جانب جولائی کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 37 پیسے فی یونٹ کمی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 37 پیسے فی یونٹ کمی کا ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ نیپرا نے کہا کہ ستمبر کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 93 پیسے کی کمی ہوگی۔ دونوں ایڈجسٹمنٹ ملا کر صارفین کو ستمبر کے بلوں میں 2 روپے 11 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ پاکستان کے سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے۔ تیل اور گیس کی صنعت کے ماہر اور سابق ممبر اوگرا محمد عارف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہونا یقیناً بہت بڑی خبر ہے۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ دوست ملک کے ساتھ مل کر جیوگرافک سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سروے میں تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کی جگہ کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ تیل کے ذخائر کی دریافت گیم چینجر ثابت ہوگی، جبکہ گیس کے ذخائر ملنے سے معاشی لحاظ سے قسمت بدل سکتی ہے۔ بھارت میں قید 14 پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی جیلوں میں قید تمام پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی جیلوں میں قید تمام پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں۔ بھارت میں قید 14 قیدی واہگہ کے راستے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ظالم مودی حکومت نے فوج کی آسام رائفلز کی مزید 2 بٹالینز اور ایک سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر منتقل کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تقریباً 2000 اہلکاروں پر مشتمل فوج کی آسام رائفلز کی 2 بٹالینز اور ایک سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو ریاست ناگالینڈ سے جموں منتقل کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے کہا کہ مزید فوجی جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں تعینات کیے گئے ہیں۔ مودی حکومت پہلے ہی جموں، راجوری، پونچھ، کٹھوا وغیرہ کے اضلاع میں بھارتی فوج کے مزید 3000 جبکہ پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورسز کے 2000 اضافی اہلکار تعینات کر چکی ہے۔ ملک بھر میں مانسون کا نیا اسپیل داخل ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ کراچی میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم دل فریب بنا دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں موسلا دھار بارش، کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش نے رنگ جما دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ روس کی جانب سے یوکرین پر ایک اور بڑا ڈرون حملہ، یوکرین کا دارالحکومت کیف دھماکوں سے گونجتا رہا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے گزشتہ رات طویل فاصلے تک مار کرنے والے 67 ڈرون حملے کیے، جن میں سے 58 کو مار گرایا گیا۔ فضائیہ نے ٹیلی گرام ایپ پر ایک بیان میں کہا کہ روس نے یوکرین کے 11 علاقوں کو نشانہ بنایا، جہاں ہم اپنے فضائی دفاعی یونٹس کو کارروائی میں لاتے ہوئے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں یکے بعد دیگرے دھماکوں کا ایک سلسلہ سنائی دیتا رہا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون روس کے زیر قبضہ جزیرہ نما علاقے کریمیا سے فائر کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔